اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے باوجود سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی میرا عنوان علم دین کے موضوع پر ہے، تو آئیے آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ہمارے قوم میں علم کی یعنی علم سیکھنے کی اور سکھانے کی کتنی ضرورت ہے۔ یعنی لوگ اپنے علم دین سے یعنی اسلام میں علم دین سے ہمارے قوم کے لوگ کتنے پیچھے ہو چکے ہیں، اتنا پیچھے ہو چکے ہیں کہ لوگ دنیا کی تعلیم تو دینے پر اتنا زور دیتے ہیں، اتنا دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن جو ہمارا اسلام، ہمارا مذہب جو سکھاتا ہے کہ علم دین ہر مسلمان مرد عورت کو فرض ہے، لیکن ہم اور آپ علم دین پر تھوڑا بھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، ہمارا بچہ اگر 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو بلکہ مدرسے نہیں بھیجتے ہیں بلکہ ہم اسکولوں میں بھیجا کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کو دنیا سے محبت ہے، آپ کو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس دائرے میں پیدا ہوئے ہیں اور کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم کو اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں اور آپ سب کچھ بھول چکے ہیں، بلکہ ہم دنیا کی ہر ایک چیز کو اپنا لیے ہیں اور اسلام کے ہر کام کو چھوڑ چکے ہیں، اسلام کے ہر ایک شریعت کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ہر ایک چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آئے ہیں تو ہر ایک چیز کو اپنائیں آپ، لیکن سب سے پہلے آپ علم دین کو اپنائیں۔ علم دین سیکھیں گے تو آپ کو ہر ایک طریقہ اچھے سے کرنے کا معلوم ہو جائے گا، ہر ایک چیز کا، یعنی آپ عالم دین کا ادب کرنا سیکھ جائیں گے، ماں باپ کا ادب کرنا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بناتے ہیں، حافظ دین نہیں بناتے ہیں، تو ہی بچہ کل وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو گالیاں دینے لگتا ہے، آپ کو مارنے لگتا ہے، آپ کو گھروں سے بے گھر کرنے لگتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو بچپنے میں علم دین سے محروم کر دیے، علم دین سے سیکھنے پر اس کو نہیں مدرسے بھیجے، تو آپ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے مسلمان نوجوان ساتھیوں، میرے مسلمان قوم، میرے ملت کے نوجوان، میرے ملت کے بزرگوں دین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچے کو علم دین سکھائیں۔ علم دین سکھانے کی بہت ضرورت ہے، علم دین سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، اپنے ہر ایک فرد کو، یعنی جب آپ کا بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، اپنے بچوں کو ہر ایک طریقہ سکھائیں۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں، آپ اپنے بچوں کو جو آپ کا دل کرے آپ ہر ایک چیز بنا لیں، لیکن جب تک آپ اپنے بچے کو عالم دین نہیں بنا دیتے ہیں، علم دین نہیں سکھا لیتے ہیں، تو ہی بچہ جب آپ کا ڈاکٹر بن جائے گا تو اس میں غلط کام کا طریقہ استعمال کرے گا۔ جب وہی بچہ، آپ اپنے بچے کو عالم دین نہیں بنائے رہیں گے، جب وہی بچہ کوئی بڑے منصب پر پہنچ جائے گا تو اس میں اس کو کچھ معلوم نہیں رہے گا کہ اسلام کا احکام کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جب وہ اپنی قوم کو کیا سکھائے گا، اپنے بستیوں کو کیا سکھائے گا، اپنے گھروں میں کیا ادب سکھائے گا۔ تو میرے مسلمان نوجوان ساتھیوں، آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ لوگوں کو اپنے ہر ایک چیز کا طریقہ تو معلوم ہے، لیکن اسلام کا جو طریقہ ہے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے، ہمیں مسجد میں کیسے جانا چاہیے، کس طرح ہمیں نہانا چاہیے، کس طرح وضو کرنا چاہیے، کس طرح اپنے عالم دین حافظ دین کا ادب کرنا چاہیے، اس کو کچھ طریقہ نہیں معلوم ہے۔ کس لیے نہیں معلوم ہے؟ کیونکہ وہ
علم سے محروم ہے، آپ اس کو علم سے دور کر چکے ہیں۔ آپ اس کو اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے، علم دین کا طریقہ سکھائیے، تب آپ جا کر اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے دیکھ پائیں گے۔ وہی بچہ جب آپ کا بڑا ہو جائے گا تو آپ کا ادب کرے گا، وہی بچہ جب کوئی کسی منصب پر پہنچ جائے گا تو اچھے طریقے سے اس کام کو کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ اس کو جب محروم کر دیں گے تو دنیا کے تمام چیزوں میں مشغول ہو جائے گا، دنیا کے رنگینیوں میں مشغول ہو جائے گا، اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، بلکہ اس کو ہر ایک چیز میں پیسہ ہی پیسہ دکھائی دے گا، اس کو نفرت کی ہر ایک چیز کی طرف دکھائی دے گی۔ لیکن اسلام کا ہر ایک چیز جب وہ پڑھا رہے گا، اسلام کی کتابیں پڑھا رہے گا، اسلام کی ہر ایک زبان کو وہ انسان پڑھا رہے گا، تو ہر ایک چیز کو اپنائے گا، ہر ایک اچھا برے کو پہچاننے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو عالم دین یا آپ اس کو علم دین نہیں سکھاتے ہیں تو وہ کسی چیز کو، یعنی وہ اللہ کو بھی اچھے طریقے سے نہیں پہچان پائے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی نہیں پہچان پائے گا۔ کیوں نہیں پہچان پائے گا؟ کیونکہ وہ علم سے محروم ہے۔ علم سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ علم کی ترکیب، علم کی رغبت اتنی ضرورت ہے کہ مسلمان کو سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت کو فرض ہے، تبھی آپ جا کر دنیا بھی آپ کی کامیاب رہے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ اگر آپ علم دین سے محروم رہیں تو آپ کی دنیا بھی برباد رہے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد رہے گی۔ تو میرے مسلمان نوجوان ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بچیوں اور بچوں کو علم دین سکھائیں، علم دین سکھائیں، علم دین سکھائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تعالی وبرکاتہ۔